السلام علیکم، سرچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا کو کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ بریٹن کا آغاز کریں گے۔ سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ نے کابل ایئرپورٹ پر دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور نے ملاقات کی۔ اس دوران بامی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سپہ سالار نے کہا، افغانستان میں پائیدار امن و استحکام اور ترقی بنیادی مقصد ہے۔ پاکستان کا افغانستان میں کوئی فریق پسندیدہ نہیں۔ سربراہ پاک فوج نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق امریکی ناظم الامور نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کابل سے انخلاء آپریشن کے لیے تعاون پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت کا افغانستان میں کردار ہمیشہ منفی رہا، افغان قیادت کے ذہن میں زہر بھرتا رہا۔ سابق افغان قیادت کو TTP کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ بھارت کی افغانستان میں سرمایہ کاری پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا، کالعدم TTP کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں رہیں۔ طالبان نے افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ کالعدم TTP نے کارروائی کی تو ہماری پوری تیاری ہے۔ داسو، لاہور، کوئٹہ واقعات NDS اور را گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہوئے۔ ہم نے افغانستان میں بعض عناصر کی منفی کردار پر دنیا کو آگاہ کیا ہے۔ The Taliban leadership have conveyed that they will not let the Afghan soil to be used against any other country in the world, and we have to take them on their word. India's role has been extremely negative, and I would go to the extent of saying that I think the international community needs to get India in the dock. It was all done with only one intention. That was to harm Pakistan. They were only helping RAW to cobble up alliances of TTP and Daesh and different terrorist organizations to hurt Pakistan. Dasu, Lahore, Quetta and Gwadar incidents, all incidents were planned and executed from Afghanistan with the help of NDS and RAW. افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال غیر متوقع تھی۔ ہم نے پاک افغان بارڈر کے لیے بہترین اقدامات کیے۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں، سرحد کی پاکستانی سائیڈ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ افغانستان کے حالات کا پاکستان پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانا بڑا منصوبہ تھا۔ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا 90% کام، جبکہ ایرانی سرحد کے ساتھ 50% کام مکمل ہو چکا ہے۔ We constructed hundreds of border forts and new posts along the 2,611 kilometer long Pakistan-Afghanistan border. The border fence, this was a massive undertaking. When it started, just to start this project was a massive initiative. More than 90% of the Pakistan-Afghanistan border has been fenced. And presently we are also working on the Pakistan-Iran international border to fence that as well. That is also, I believe, more than 50% progress has been achieved on that border as well. ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں، ملٹری قیادت کی جانب سے افغانستان کے ساتھ اعلیٰ سطح کے دورے کیے گئے۔ آرمی چیف نے 4 بار دورہ کیا۔ ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی پیشکش کی۔ افغانستان سیکیورٹی فورسز کو ٹریننگ سہولت کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن افغانستان نے اپنے ہزاروں فوجیوں کو بھارت سے ٹریننگ دلوانے پر ترجیح دی۔ بھارتی فوج کے افسران بھی تربیت کے لیے افغانستان جاتے رہے۔ There were several high-level visits conducted by the Pakistani military leadership in Afghanistan. 4 visits by the Chief of Army Staff during this period. We offered a mechanism for intelligence sharing. We offered training of Afghan soldiers and officers in Pakistan Armies and Pakistan Air Force training institutions. He offered it several times. Only 6 Afghan cadets came to Pakistan during this period.
However, hundreds and thousands of Afghan army officers and soldiers went for training to India. And several Indian Army's training teams were placed in Afghanistan to train Afghanistan's National Army and their forces. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ بھارتی خارجہ پالیسی ایسے ہے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. سمجھایا جا رہا تھا ہمیں افغانستان میں قربانی کا بکرا بنایا جائے گا. پاکستان کی پالیسیز کامیاب ہیں. ہندوستان کی خارجہ پالیسی ایسے ہی ہے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. پاکستان پہ بے جا الزام بندی کی جائے اور خاص طور پر مجھے نشانہ بنایا ہوا. را اور اس کے ایجنٹ جس برے طریقے سے انہوں نے پاکستان میں 20 سال اپنے کونسلیٹس کو ہمارے ملک میں دہشت گردی اور سی پیک کے خلاف استعمال کیا ہے، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. جو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہمیں قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا، ساری دنیا پاکستان نے کابل میں سے انخلا کے لیے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. کراچی کے علاقے کوننگی مہران ٹاؤن میں واقع کیمیکل فیکٹری میں آگ لگنے سے 17 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے. جاں بحق 2 بھائیوں سمیت 5 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. امدادی کارروائیوں کے دوران 3 ریسکیو اہلکار بھی گر کر زخمی ہوئے. رینجرز اہلکار بھی امدادی سرگرمیوں میں پیش رہے. فیکٹری غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے کا انکشاف ہوا ہے. شہر قائد میں ایک اور خوفناک آگ. بھڑکتے شعلوں میں متعدد مزدور زندہ جل گئے. کراچی کے علاقے مہران ٹاؤن میں واقع کیمیکل فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی. واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور رضاکار جائے حادثہ پہنچے. تاہم آگ اس قدر شدید تھی کہ شہر بھر سے فائر ٹینڈرز طلب کیے گئے. فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دیا. فیکٹری سے نکالی جانے والی تمام لاشیں جھلسی ہوئی تھی. امدادی کارروائیوں کے دوران 3 فائر فائٹرز بھی گرنے سے شدید زخمی ہوئے. ریسکیو حکام کے مطابق 15 سے 20 مزدور فیکٹری کے اندر کام کر رہے تھے. فیکٹری کی چھت تک جانے والے دروازوں پر تالے تھے. فیکٹری سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا. کمروں میں کھڑکیوں کے ساتھ سامان رکھ دیا گیا تھا کہ کوئی کھڑکی تک نہ آ سکے. کھڑکیوں پر شیشے بھی لگے ہوئے تھے جن کی وجہ سے آگ بجھانے میں مشکل پیش آئی. فیکٹری میں کام کرنے والے عینی شاہد مزدور کا کہنا ہے کہ لڑکوں نے شور مچایا تو پتہ چلا فیکٹری میں 45 لوگ موجود تھے. کچھ معلوم نہیں، میں حالانکہ اسی آگ والی جگہ سے گزر کے گیا ہوں. کچھ نہیں تھا، بیٹھے ہوئے چائے بھی پی رہے تھے ہم. تو ایک دم پیچھے سے نا لڑکوں نے آواز لگائی آگ لگ گئی، یہاں پر آگ لگ گئی. تو پھر ہم اٹھ کے بھاگے. دیکھا آگ چھوٹی سی آگ تھی. پہلے بجھانے کو ہم نے آگ بجھانے والے وہ تھے نا وہ مارے، مگر اس سے بھی آگ نہیں کنٹرول میں آ رہی، بجھ ہی نہیں رہی تھی. فیکٹری مالک کی غفلت سے مزدور ایندھن بن گئے. واقعے سے ایک بار پھر کئی سوالات اٹھ گئے. رہائشی پلاٹ پر فیکٹری کیوں؟ کیا انتظامیہ نے آنکھیں بند کر رکھی تھی؟ کروڑوں روپے کمانے والی فیکٹری میں آگ بجھانے کے آلات کیوں نہیں تھے؟ فیکٹری میں ایمرجنسی راستے کیوں نہیں رکھے گئے تھے؟ دروازوں پر تالے کس لیے لگے تھے؟ کیمیکل فیکٹری میں ممکنہ آگ کے انتظامات آخر کیوں نہیں تھے؟ کئی مزدوروں کی زندگی ختم ہوتے ہی ان کے گھروں کے چولہے بجھ گئے. ذمہ دار کون؟ بنا ہنگامی حادثات اور واقعات کے انتظامات کے فیکٹری چلانے کی اجازت کس نے دی؟ کراچی مہران ٹاؤن میں آگ لگنے والی فیکٹری کو ریسکیو آپریشن مکمل کرنے کے بعد سیل کر دیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی عبدالقدیر رانا، ان سے جانیں گے. بتائیے گا. دیکھیں جی، اس وقت میں اسی فیکٹری جو بدنصیب فیکٹری ہے جس میں یہ آتش زدگی کا خوفناک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے گیٹ کے باہر موجود ہوں. لیکن اب اس فیکٹری کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے، کیونکہ یہ فیکٹری جو ہے رہائشی پلاٹ پر بنائی گئی تھی اور اس کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. تو یہ انتظامیہ کی جانب سے بالکل سیل لگا کر اس کو بالکل بند کر دیا گیا. فیکٹری میں آج صبح 10 بجے کے قریب جو ہے یہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 17 افراد جو سندھ حکومت کے ترجمان ہیں مرتضی وہاب، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 17 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں. جو آگ لگی تھی اس سے دم گھٹ کر ان کی جو ہے ہلاکت ہوئی ہے. اور آگ جو ہے اس فیکٹری میں نیچے لگی ہوئی تھی. یہاں کے شاہدین کا کہنا ہے کہ اور جو اوپر لوگ موجود تھے وہ وہاں پر بھی دھواں بھر گیا تھا. اس دھوئیں کی وجہ سے جو ہے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور بر وقت جو ہے ریسکیو آپریشن یا فائر بریگیڈ کا عملہ نہ پہنچا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ اتنی بڑی
जो है जानी नुकसान हुआ है। अब इस फैक्ट्री को बिल्कुल बंद भी कर दिया गया है। मज़ीद जो है तहकीकात जारी हैं कि आग लगने की वजह क्या थी और ये प्लॉट जो है किस तरह इस पर जो है वो फैक्ट्री बनाई गई थी। ये चीज़ें बिल्कुल जो इदारे हैं उनकी तहकीकात के बाद जो है वो सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कोरंगी फैक्ट्री में आग लगने वाले वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। उन्होंने कहा सेफ एग्जिट न होने से मुश्किलात पेश आईं। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। आग लगने की वजूहात और सेफ्टी इक़दामात पर रिपोर्ट शेयर की जाएगी। फैक्ट्रियों में बाकायदा हंगामी अखराज होना चाहिए। मुल्क में ऐसा माहौल बना रहे तकनीकी सतह पर मौजूद प्रोफेशनल वापस आकर काम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सरमायाकारी में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के वसाइल का भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया। हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को घर बनाने में रुकावट कब्ज़ा ग्रुप्स हैं। हम कब्ज़ा ग्रुप्स के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। रोशन अपना घर के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को घर पर कब्ज़े का खौफ नहीं रहेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है रोशन अपना घर प्रोग्राम से समंदर पार पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी कर पाएंगे। रोशन अपना घर प्रोग्राम शुरू करने में स्टेट बैंक का कलीदी किरदार है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाक़िर ने अपने खिताब में कहा स्कीम का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बैंक से कर्ज की सहूलत फराहम करना है। रोशन डिजिटल अकाउंट रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना हाउसिंग प्रोग्राम में सरमायाकारी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा अवाम हुकूमत के 3 साल की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। इमरान खान ने 50 लाख घर देने का वादा किया लेकिन घर गिराए गए। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया लेकिन लोगों से रोजगार छीना गया। स्टील मिल बंद करके 10,000 खानदानों को बेरोजगार कर दिया। उन्होंने कहा कि सिंध का पानी और वसाइल छीनने की कोशिश की। इमरान खान की कारकर्दगी तारीखी गुर्बत महंगाई की शक्ल में दिखाई देती है। अवाम इस नाअहल हुकूमत से निजात चाहते हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है गरीब आदमी अशिया खुरनोश खरीद सकता है न अद्वियात। हुक्मरानों से जान खुलासी कौमी फरीजा बन चुका है। पीडीएम वाइट पेपर की सूरत में हकायक कौम के सामने लाएगी। हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर लाना पीडीएम इजलास के एजेंडे का हिस्सा होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा कि फजल रहमान का इंतखाबात का मुतालबा मज़ाक़ा ख़ेज़ है। हुकूमत आइनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द अमल पर फ़ारूक हबीब ने कहा कि मुस्तरद शुदा शख्स ने आज एक मरतबा फिर अपनी नाकामियों और मायूसी का खुलकर इजहार किया। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने वाले जब एहतजाज इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च की धमकियों में कामयाब नहीं होते तो अब आइनी इदारों पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देते हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने इक़्तिदार में होते हुए कारकर्दगी जारी करने की नई रिवायत डाली है। पीटीआई हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती कारकर्दगी पर 2 वाइट पेपर जारी करने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करेगी। ज़राए के मुताबिक वाइट पेपर में हुकूमती नाक़िस कारकर्दगी और 3 साला करप्शन को शामिल किया गया है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2 अलग अलग वाइट पेपर जारी करेगी। मुस्लिम लीग नून करप्शन और कारकर्दगी पर अलग अलग वाइट पेपर जारी करेगी। काबुल एयरपोर्ट धमाकों में अमवात की तादाद 108 तक जा पहुंची है। धमाकों में 28 तालिबान 13 अमरीकी फौजी शामिल हैं। 150 से ज़ायद जख्मी हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं। दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि काबुल हमले का दाइश को जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान में इजाफी फोर्सेस की ज़रूरत पड़ी तो भेजी जाएगी। अवाम से खिताब में फौजियों को याद करते हुए आप दीदा हो गए। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि जुमेरात को काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक धमाका हुआ जिसमें 90 अफराद मारे गए जबकि 150 से ज़ायद जख्मी हुए। मरने वालों में 13 अमरीकी फौजी भी शामिल हैं। अमरीकी फौज के मेजर जनरल विलियम टेलर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया होटल के करीब दूसरा धमाका नहीं हुआ। जख्मियों को 2 परवाज़ों से इलाज के लिए जर्मनी भेजा गया। उन्होंने बताया कि अब तक 5000 से ज़ायद अमरीकियों की अफगानिस्तान से महफूज हालत में वापसी मुंतकली मुमकिन हो सकी।
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے کہا کہ 31 اگست تک انخلا کی خواہش مند تمام افغان شہریوں کو نکالنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں طالبان پر اعتماد نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طالبان کے تعاون سے ہم 1,04,000 کے قریب افراد کا کامیابی سے انخلا کروا چکے۔ 1 لاکھ افراد کی جانیں بچانا اہم ہے اور انخلا کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے طالبان کا تعاون ضروری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل میکنزی کہتے ہیں کابل دھماکے میں ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ حملے کی نوعیت کیا تھی جاننے میں وقت لگے گا، تاہم فوجی انخلا کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا واشنگٹن پوسٹ کو اہم انٹرویو، جس میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں پاکستان کا موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان کو افغانستان میں موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرانا بالکل غلط ہے۔ ہم نے امریکی جنگ میں ساتھ مل کر کام کیا، مگر اس کے بعد پاکستان پر منفی رد عمل آیا۔ 9/11 کے بعد ہزاروں پاکستانی فوجی اپنے ہی ملک میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ انہوں نے سوال اٹھایا، کیا پاکستان نے افغان نیشنل آرمی سے کہا تھا کہ وہ لڑائی نہ کرے؟ پاکستان نے واشنگٹن کی درخواست پر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی، لیکن اب نتائج کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، جو کہ بالکل نامناسب رویہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام پاکستان کے لیے دہشت گردی، افغان مہاجرین کی آمد اور معاشی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام کے بارے میں بات کرتے ہوئے افغانستان میں امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، کیونکہ خطے میں امن کسی ایک کی کاوشوں سے ممکن نہیں۔ اگر 90 کی دہائیوں کی غلطیوں کو دہرایا گیا تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں بوسٹر ویکسینیشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 1 ستمبر سے بیرون ملک جانے والے شہری متعلقہ ویکسین بطور بوسٹر ڈوز لگوا سکیں گے۔ 1 ستمبر سے بیرون ملک جانے والے شہریوں کو بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی۔ عالمی وائرس کرونا کے وار خطرناک ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید 95 اموات رپورٹ ہوئیں، جبکہ 4016 نئے کیسز آئے۔ ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 6.42% رہی۔ پاکستان کرونا مریضوں سے متعلق مرتب کی گئی فہرست میں پھر 30ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ اندرون ملک ہوائی سفر کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار دینے کا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ عدالت عظمیٰ میں سماعت 1 ستمبر کو ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اندرون ملک ہوائی سفر کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار دینے سے متعلق درخواست کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ نور مقدم قتل کیس تھراپی ورکس کے مالک اور ملازمین کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمے کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق 6 ملزمان کی منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج سے حقائق چھپائے گئے۔ مرکزی ملزم کے ضمنی بیان کی روشنی میں ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کو نامزد کیا گیا۔ عدالت نے تھراپی ورکس کے مالک اور ملازمین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ کراچی میں یوسف پلازا کے قریب اسٹریٹ کرائم کی واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہوا۔ یوسف پلازا کے قریب مسلح ملزمان نے شہری کو لوٹ لیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 مسلح ملزمان نے گلی میں کھڑے شخص کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنایا۔ ملزمان نے شہری سے موبائل فون اور قیمتی اشیاء چھینی۔ متاثرہ شہری خوفزدہ ہو کر ملزمان کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا، مگر ملزمان کو رحم نہ آیا اور واردات کے بعد بآسانی فرار ہو گئے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ اگلے ہفتے احساس پورٹل جاری ہو رہا ہے، جس کے ذریعے مستحق گھرانے احساس میں اپنی اہلیت کے بارے میں جان سکیں گے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل اور تخفیف غربت کے لیے وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے مابین ملاقات ہوئی، جس میں احساس کے معلوماتی پیغامات ملک کے کونے کونے میں عوام تک پہنچانے کے لیے لاہے عمل پر بات چیت ہوئی۔ اس دوران ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ اگلے ہفتے احساس پورٹل جاری کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے مستحق گھرانے احساس میں اپنی اہلیت کے بارے میں جان پائیں گے۔ ملاقات میں پرنسپل انفارمیشن آفیسر سہیل علی خان، وزیر اعظم آفس کے ڈپٹی سیکریٹری کمیونیکیشن سرفراز حسین، پاکستان ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے جنرل مینیجر عمران غزالی اور کمیونیکیشن آفیسر شہباز خان بھی شامل تھے۔
महंगाई में फिर इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई में 0.22% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 12.67% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया की कीमत में इजाफा हुआ, 5 अशिया की कीमत में कमी और 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। कौमी क्रिकेट टीम दौरा वेस्ट इंडीज मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड जमीका से बरास्ता लंदन लाहौर पहुंचा। स्क्वाड में बाबर आजम, आबिद अली, इमरान बट, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी शामिल थे, जबकि टीम मैनेजमेंट के अरकान भी खिलाड़ियों के हमरा लाहौर पहुंचे। इसके अलावा यासिर शाह और नसीम शाह कैरेबियन प्रीमियर लीग में शिरकत के सबब वतन वापस नहीं आए। मोहम्मद अब्बास और अजहर अली इंग्लिश काउंटी खेलने के लिए जमीका से इंग्लैंड पहुंच चुके हैं, जबकि मिसबाह उल हक जमीका में करंतना की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आएंगे। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।